السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جہیز اور شادی بیاہ کی غیر ضروری رسومات میں اخراجات کرنا بھی ایک جرم ہے؟ اس میں قانون کے خلاف ورزی کرنے پر سزائیں بھی مقرر ہیں اور اس حوالے سے باقاعدہ قانون موجود ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جہیز اور عروسی تحائف پر جو قانون مجریہ 1976 جو ہے اس نے پابندی لگا رکھی ہے، اور اس قانون کی دفعہ 2B کے تحت جہیز سے مراد وہ املاک ہیں جو دلہن کے والدین اسے شادی سے پہلے، شادی کے موقع پر یا شادی کے بعد بلا واسطہ یا بالواسطہ شادی کے سلسلے میں دیتے ہیں۔ تاہم اس میں وہ املاک شامل نہیں ہیں جو دلہن کو اپنے والدین سے قانون وراثت کے مطابق وراثت میں ملتے ہیں۔ اسی طرح دفعہ 2 کی روح سے بری یا روسی تحائف سے مراد وہ املاک ہیں جو دلہا یا اس کے والدین کی طرف سے دلہن کو شادی سے پہلے یا اس کے موقع پر یا اس کے بعد بلا واسطہ یا بالواسطہ جو ہے بطور تحفہ دیے جاتے ہیں۔ اس میں مہر شامل نہیں ہے۔ اسی طرح 2E جو ہے جو دفعہ ہے اس کی روح سے تحفہ سے مراد بری یا جہیز کے علاوہ وہ املاک ہیں جو شادی سے پہلے، اس کے موقع پر یا اس کے بعد بلا واسطہ یا بالواسطہ جو ہے وہ رشتہ داروں کو دیے جاتے ہیں، اور یہ اس پر تو ساری پابندی لگی ہوئی ہے۔ اور اس دوران اگر کوئی جو ہے وہ زیادہ تحفہ دے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی کہ 100 روپے کی حد کا اطلاق ان تحائف پر نہیں ہوگا جو دلہن کے والدین کی طرف سے دلہا کو دیے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ اس حوالے سے صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزراء، وزیر اعلیٰ، وزیر مملکت، مشیر، گورنر، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، سینٹ، پارلیمانی سیکرٹری سینٹ، قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا رکن، سرکاری ملازم یا حکومت کی ملکیت زیر نگرانی یا زیر انتظام کسی کارپوریشن، صنعت یا ادارے کا کوئی عہدیدار اپنی شادی یا اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کے سلسلے میں کوئی تحفہ قبول کرنے کا مجاز ہی نہیں ہے، الا یہ کہ ایسا تحفہ اس کے خاندان کے کسی فرد کی طرف سے دیا گیا ہو۔ مزید شرط یہ ہے کہ اس پابندی کا اطلاق کسی ایسے سرکاری ملازم یا عہدیدار پر نہیں ہوگا جو گریڈ 17 سے کم تر سکیل میں کام کر رہا ہو اور کسی بھی طریقے سے عدالتی، مالی یا انتظامی اختیار استعمال نہ کر رہا ہو۔ جہیز اور بری پر جو 1976 کا جو قانون ہے اس کے قاعدہ 3 کی روح سے شادی کے کسی بھی فریق کی طرف سے دی گئی یا وصول کی گئی املاک کی تشخیص اس مقام اور وقت کے لحاظ سے بازاری قیمت کے مطابق کی جائے گی۔ اسی طرح شادی کے سلسلے میں اٹھائے گئے اخراجات کی لاگت کا حساب بھی اسی مقام اور وقت کے لحاظ سے مروجہ بازاری قیمت کے مطابق لگایا جائے گا۔ جہیز وغیرہ پر دلہن کا اختیار جو ہے وہ دفعہ 5 کی روح سے اس کو قطعی طور پر حاصل ہے، اور جو کچھ بھی اس کو دیا گیا ہے وہ خواہ کسی طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی، نہ وہ محدود یا مشروط کیا جائے گا۔ شادی پر جو خرچ ہے دفعہ 6 کی روح سے کسی شادی پر شادی کے دنوں میں کسی فریق کی جانب سے یا اس کی طرف سے برداشت کردہ کل خرچ جہیز، بری اور تحائف کی ملکیت کو نکال کر مہندی، بارات، ولیمہ کے اخراجات سمیت 2500 روپے سے زائد نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھتے ہیں آج کل لاکھوں کروڑوں روپے اخراجات ہوتے ہیں، اور پچھلے دنوں غالباً ایک سابق جج یا اس کے بیٹے کی کسی کی شادی تھی، تو وہاں بھی بڑے بڑے قیمتی تحائف جو ہے وہ پیش کیے گئے اور انہوں نے بڑے مزے سے لی ہیں۔ اور اسی طرح رجسٹرار جو ہے اخراجات کے حوالے سے جو اس کو پیش کیا جائے گا، تمام تر جو تخمینہ ہے، جو بھی اعلامیہ ہے، اس میں حلفاً اقرار کیا جائے گا کہ جو بھی اخراجات کیے گئے ہیں وہ ایکٹ میں مقرر حدود سے متجاوز نہیں ہیں، اور اس کے بعد یہ اعلامیہ جو ہے وہ رجسٹرار 15 دن کے اندر مجاز افسر کو پیش کرے گا۔ اور جہیز وغیرہ کی فہرستوں کی حوالگی کے سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں فارم جو ہے D1 جو ہے جہیز اور تحائف کی فہرستیں دلہن کے والدین کی طرف سے اسی فارم پر پیش کی جائیں گی، اور شادی کے سلسلے میں دی گئی یا وصول کی گئی بری
اور تحائف کی فہرستیں دلہا کے والدین کی طرف سے فارم D2 میں مہیا کی جائیں گی۔ کسی شادی کے سلسلے میں برداشت کردہ مصارف کی تفصیلات شادی کے ہر فریق کے والدین کی طرف سے فارم D3 میں مہیا کی جائیں گی۔ حالانکہ آج کل میں نہیں دیکھتا کہ یہ اس طرح کی کوئی جو ہے تفصیلات کسی کو دی جاتی ہیں۔ میرے خیال میں ان دنوں میں تو رجسٹرار کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں شادیوں پہ اور ان کے کوئی اخراجات کی تفصیل نہیں دی جاتی۔ حالانکہ قانون کی دفعہ 8(a) کی روح سے اگر کوئی شخص یا کسی شادی کی تقریب میں شامل ہو اور وہ یہ سمجھے کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو وہ ڈپٹی کمشنر کو اس خلاف ورزی کی ساری تفصیلات پر مشتمل تحریری شکایت بھی بھیج سکتا ہے، اور اس کے تحت پھر 6 ماہ تک کی سزا یا 10,000 روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں اکٹھی دی جا سکتی ہیں۔ اور اس حوالے سے جو اختیار سماعت ہے، فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے تحت آئلی عدالت جو ہے اس کو سن سکتی ہے۔ اس کی ذیلی دفعہ 3 کی روح سے جو ہے وہ اس قانون کے تحت قابل سزا کسی جرم کی سزا اس وقت تک نہیں کرے گی جب تک کہ نکاح کی تاریخ سے اور رخصتی بعد میں ہوئی ہو، تو رخصتی کی تاریخ سے 9 ماہ کے اندر اس کے خلاف ڈپٹی کمشنر کی طرف سے یا اس کے مجاز افسر کی طرف سے کوئی استغاثہ پیش نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے جہیز کے حوالے سے، اور اس پہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو جہیز آج کل دیا جاتا ہے اس کی تفصیل بھی پیش نہیں کی جاتی، اور اس جہیز یہ ایک لعنت ہے جس کی وجہ سے غریبوں کی بیٹیاں جو ہے وہ بن بہائے جو ہے وہ بیٹھی رہتی ہیں اور ان کو کوئی جو ہے کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوتا، اور بیچاری کنواری بوڑھی ہو کے ان کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں۔ کم عمری کی شادی اور خلاف ورزی کی بھی سزا ہے۔ اس حوالے سے چائلڈ میرج ایکٹ جو ہے 1929 جس کو 29 کے تحت کم عمر بچوں کی شادی کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے، اور یہ اس قانون کا اطلاق ہر اس پاکستانی شہری پر ہوتا ہے جو اندرون ملک یا بیرون ملک کہیں بھی اس قانون کے تحت جرم کا ارتکاب کرے گا۔ تاہم اس قانون کا اطلاق غیر ملکی شہری پر بھی ہوگا جو پاکستان کے اندر اس قانون کے خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا۔ اس قانون کی دفعہ 2 کے تحت بچے کی شادی سے مراد ہر وہ شادی ہے جس کا کوئی بھی فریق بچہ ہو، اس کی عمر لڑکے کی صورت میں 18 سال، لڑکی کی عمر کے حساب سے 16 سال سے کم ہو رہا ہے۔ اس کے لیے سزا بھی ہے کہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے اسے 1 ماہ قید اور جرمانے کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو ہے مزید سزا بھی دی جا سکتی ہے، اور یہ معاملات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آج کل پاکستان میں بھی جو ہے کم عمری کی شادی کر دی جاتی ہے اور بچی بیچاری سے پوچھا بھی نہیں جاتا، اور ایسے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ بندہ حیران پریشان رہ جاتا ہے، اور جھوٹے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بنائے جاتے ہیں اور وہی پیش کیے جاتے ہیں کہ جناب یہ تو شادی جو ہے وہ عمر کے حساب میں پوری ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جو دفعہ 12 کی روح سے اگر عدالت کو یہ کسی نتیجے پر پہنچے کہ ایسا ہوا ہے تو پھر شادی کے جو فریق ہیں، والدین، ولی یا بچے کی ذمہ داری اٹھانے والے کسی بھی فرد کو حکم امتناعی جاری کر سکتی ہے اور اس شادی کو روکا جا سکتا ہے، اور اس کے تحت عدالت متاثرہ شخص کی درخواست پر جو ہے یہ حکم جو ہے منسوخ یا تبدیل بھی کر سکتی ہے۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایسے کام کرنے والے کو 3 ماہ قید یا 1,000 روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں اکٹھی دی جا سکتی ہیں۔